ہاں تاکہ کسی کو پیٹ میں پھر دکھے نہیں. بولے نا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا. ان کا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. کیا نام ہے؟ حضرت ربیع. بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ نام ہمارے یہاں نہیں رکھتے, رکھو, بہت پیارا نام ہے ربیع. بولو کیا نام؟ لیکن میں کتنے نام دیتا ہی نہیں ہوں. کوئی میرے کو پوچھتا نام کیا رکھنے کا, میں بولتا بھائی محمد رکھ دے, احمد رکھ دے. ابھی میں نے کوئی پوچھا مولوی عثمان نام کیا رکھنے کا, میں نے کہا محمد رکھ یا احمد رکھ. صحیح بولا غلط بولا؟ میں وہ کیا بولتا معلوم, محمد رکھو یا تو پھر یا احمد نام رکھو. میں نے کہا یا احمد کون بولا؟ بولا آپ تو بولے. میں کو بولتا آپ تو بولے, بتاؤ کیا کروں میں, کیا کروں بتاؤ. اب یہ ربیع نام اتنا پیارا ہے. ربی کے معنی آتے ہیں, ربی کا ترجمہ ہوتا ہے بہاروں ہی بہاروں میں رہنے والا. بولو سبحان اللہ. لیکن ربی کے آخر میں عین ہے. ربیع کیسا بلانے کا؟ ربیع. اب ہمارے یہاں تو ربی کسی کو نام دے ربو, ربو نے تبو کرتے ہیں, یہاں پہ نام بگاڑتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب یہ دیکھو نا, اس کا نام ماشاءاللہ جابر ہے نا. کوئی صورت میں اس کو جابر بولے میں ہار جاؤں. جس کو دیکھو منا منا, اب تک دودھ کی بوتل پیتا ہے. عجیب دنیا ہے بھائی. ہاں تو میں چلو ایک بہت میرے دوستو یہ واقعہ آپ سنو گے نا, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کیسا دیتا ہے. بولو الحمدللہ. دینے والا کون؟ نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت ربیع. پورا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. آپ اتنا یاد رکھو, حضرت ربیع. بولو حضرت ربیع. ہاں یہ حج کو جا رہے ہیں, حج کا موسم ہے نا. کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں, حج کو جا رہے ہیں. یہ بصرہ سے چلے. ان کا پورا راستہ ایسا تھا, بصرہ, کوفہ اور وہاں سے مکہ. بھائی راستہ ایسا بنا تھا, بصرہ, کوفہ, مکہ. یہ حضرت ربیع کہاں سے چلے؟ بصرہ سے چلے. اور ماشاءاللہ بڑے مقرر تھے, بڑے محدث تھے, بڑے واعظ تھے, بڑے امام تھے. سب کو لے کر چلے, ہزاروں کا مجمع چلا بصرے سے چلے. کہاں پر آ گئے؟ کوفہ. اس لیے کہ بیچ میں سٹاپ کہاں کرنے کا تھا؟ کوفہ. اب کوفہ میں انہوں نے سب کو کہا, اچھا مالدار بھی بہت تھے, اللہ نے مال دولت سے سب کو کہا آپ لوگ آرام کرو, سب کے کھانے کا انتظام میں ابھی کر کے لاتا ہوں. یہ کہہ کر سب کو ایک خیمے میں رکھا, اور حضرت ربیع خود اکیلے, ہاں پیسے ویسے تو تھے, کہا سب کا کھانے کا انتظام میں کر کے آتا ہوں. کر کے وہ گئے. جب کوفہ کے بازار کی طرف جا رہے تھے, ایک عورت کو دیکھا. اللہ کے ولی تھے. کس کو دیکھا؟ عورت کو دیکھا. مرا ہوا گدھا پڑا ہے, اس کو کاٹ رہی ہے. کوئی مرا ہوا گدھا ہے, اس کو کاٹ رہی ہے, اور اس میں سے گوشت کے ٹکڑے. انہوں نے دیکھا تو حافظ قاری عالم مفتی تھے, اللہ کے ولی تھے. کہا یہ کوئی باورچن ہے, یہ کوئی کھانا پکانے والی ہے جو ابھی لاری پہ جائے گی اور سب کو اس کا گوشت پکا کے کھلائے گی, اس طریقے سے نفع. تو کہا یہ عورت کے پیچھے میں جاؤں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفہ کے مسلمانوں کو مردہ کھلاتی ہے. بھائی مردے کا کھانا, بولو نا مردے کا کھانا, اور وہ بھی گدھا مردہ, اس کا کھانا تو حرام ہی حرام ہے. تو یہ سب کو حرام کھلاتی, سارے کوفہ میں حرام کھلاتی ہے یہ. وہ حضرت ربیع بوڑھی عورت کے پیچھے, بوڑھی عورت تھی, اس کے پیچھے دیکھا کہ وہ تو کوئی گھر میں گئی, اور گھر کا جیسا دروازہ کھلا تو ربیع کہتے اللہ کی قسم میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا گھر میں, اور یہ اندر گئی. حضرت ربیع کہتے میں گھبرایا ہوا پیچھے کی طرف آیا, تو میں نے سنا وہ بوڑھی عورت اندر جا کے کیا کہتی ہے, اے میری 4 بچیاں, اب تو جان چلی جائے گی, اب تو جان چلی جائے گی. 4تھی صبح ہے, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تیرا باپ تو کب کا مر گیا, میں بیوہ ہوں, بہت محنت سے تم کو بڑا کیا, لیکن آج تو 4تھی صبح ہے, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. کہ ماں مر جائے گی, بچیاں مر جائے گی, میں مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر آئی ہوں, اسی کو آگ پہ پکا لو, کھا لو. ایسی حالت میں تو کھانا جائز ہو جاتا ہے. بھائی جب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو, بولو مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو, تو مردہ کھانا, ارے بولو مردہ کھانا. قرآن کریم نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ کہتا ہے ایسی حالت میں مردہ بھی کھا لے, اپنی جان بچا لے, تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. عورت نے ٹھیلے میں سے گوشت نکالا, بدبو والا گوشت, کہا اس کو آگ پہ پکاؤ میری بیٹیوں, کھا لو. حضرت ربیع نے دیکھا بوڑھی عورت, 4 بیٹیاں, 4 دن کے بھوکے, جان جانے والی ہے. حضرت ربیع نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی عورت کہتی کون؟ کہا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے عورت کہتی ہے کیا مانگو گے, یہاں ہم خود مردہ کھا رہے ہیں. لیکن عورت نے دروازہ کھولا. حضرت ربیع نے کہا اجازت ہو, سب پردے میں ہو جاؤ.
میں اندر آنا چاہتا ہوں. وہ بڑھیا اماں نے کہا جاؤ. چاروں بچیوں کو اندر کیا. حضرت ربی نے کہا میں نے سب دیکھ لیا, یہ بتاؤ تم مردہ کیوں کھا رہی ہو, اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا, مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں سیدہ ہوں, حضور کے خاندان سے میرا تعلق ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے, بہت دور حضور کا خاندان مجھ سے نہیں ہے. باہر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ حضور کے خاندان کی عورت کسی کی زکات کا پیسہ لے گی, اس لیے میں نے سوچا اب یہ مردہ کھا کے اپنی زندگی گزارے, اور اگر یہ نہ ملے تو جان چلی جائے, مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہمیں ہمارے خاندان کے پیارے نبی نے سکھایا ہاتھ پھیلانا تو صرف. حضرت ربی آئے, جب یہ سب حالت کو دیکھا, کیا کہا معلوم, جتنا میرا پیسہ ہے ان کا جتنا پیسہ تھا سب کا سب دے دیا. بولو سب کا سب دے دیا, سب کا سب پیسہ لٹا دیا. اور بڑھی اماں کو کہا ٹھہرو, کچھ پیسہ میرا دوسرے ساتھی کے پاس پڑا ہے. دوڑتے دوڑتے دوسرے ساتھی کے پاس گئے, وہاں سے گیہوں لیا, نے اناج لیا, نے چاول لیا, جو لینا تھا لیا, بوری کی بوری اٹھائی اور آ کر وہ عورت کو دے دیا اور کہا تو جانے میں جانوں کوئی نہ جانے, اللہ جانتا ہے, اور سمجھو کہ اللہ ہی نے مجھے بھیجا, یہ میں نے دے دیا, بس تو مجھے بھول جا میں تجھے بھول جاؤں, اللہ تیری عمر میں برکت دے. یہ بول کر حضرت ربی آئے. اب بتاؤ ان کے پاس پیسہ تھا, اپنے سارے ساتھیوں کے پاس آئے, کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, حج کو چلے جاؤ, سب لوگ حج کو چلے جاؤ, جاؤ حج کو چلے جاؤ. ساتھیوں نے سمجھایا مگر کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں, سب کو بھیج دیا. بولو کہاں بھیج دیا؟ یہ کہاں پر ہے؟ بولو یہ خود کہاں پر ہے؟ کوفے میں. چاہتے تو گھر چلے جاتے, ارے چاہتے تو گھر, سوچے نہیں گھر نہیں جاؤں گا, کوفے میں ہی پڑا رہوں گا, اللہ اللہ کروں گا, جب حاجی لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں چلا گیا تو سارے لوگ مجھے پوچھیں گے ارے تم تو حج کو گئے تھے, اچانک راستے میں سے واپس آ گئے. کس کس کو کیا کیا داستان بنا کے بولوں گا, کس کس کو کتنا جھوٹ بولوں گا. اس لیے میں کوفہ میں رہوں گا. کوفہ کی مسجد کو پکڑ لیا, ملا تو کھایا, نہیں ملا تو نہیں کھایا, انتظار کیا انتظار کیا انتظار کیا. ارے اس زمانے میں لمبی دیر کے بعد بولو قافلہ, اب وہ قافلہ آ گیا. بولو وہ قافلہ, سب قافلے والوں نے دیکھا ربی تم ادھر ہی ہو, کہاں بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں, بیمار تھا تھوڑا اچھا ہو گیا, پھر میں نے سوچا چلو یہیں پہ دعوت کا کام کروں گا, یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا میں تمہارے. ارے سب نے کہا جھوٹ مت بولو. کہا جھوٹ مت بولو مطلب؟ سب نے کہا ارے مکے میں تو تم ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے. ایک نے کہا ارے مدینے میں جب اپنے کو بھوک لگی تھی کھانا لینے تو تم گئے تھے. ایک نے کہا ارے میں جا رہا تھا, میرا پاؤں پھسل گیا تھا, میرے کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا, تو ربی تم نے تو میرے کو سہارا دیا تھا. کوئی کہتا ربی تم نے کھانا کھلایا, کوئی کہتا ربی تم نے پانی پلایا, کوئی کہتا تم ہمارے کمرے میں تو رات کو سوئے تھے, کوئی کہتا کہ طواف کرنے میں نے تم کو دیکھا, کوئی کہتا صحیح کرتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا, ارے کوئی کہتا میں نے مدینے میں تم کو دیکھا. ابھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے. اتنے میں سے ایک بڈھا اٹھا, ایک تھیلی لے کے اٹھا, اتنی خوبصورت تھیلی. کہا ربی یہ لو. کیا کروں؟ کہا کیوں؟ اپن مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے گئے تھے وہاں تم نے میرے کو دیا تھا کہ امانت کے طور پہ رکھ دے, واپس جب ہم جائے تو دے دینا. ابھی کیسے میں نے نہیں دیا تھا. کہا جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے, بھائی سلام پڑھنے جا رہے تھے نا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. جب ہم سلام پڑھنے جا رہے تھے وہی لائن میں تو تم نے میرے کو ایک تھیلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعد میں مجھے دینا, تو لے لو یہ اپنی امانت تم واپس. ربی نے کہا میں کتنے کو بولوں گا تم جھوٹ بولتے ہو. لے لی تھیلی, لے لی اور سب کو کہا اچھا تم آرام کرو, صبح میں اپن چلیں گے. اور خود گئے, جو روز رات کو جو مسجد میں رہتے تھے وہ مسجد میں گئے اور دھاڑ سے سجدے میں گر گئے. کہا اللہ کیا معاملہ ہے, اللہ کیا معاملہ ہے. کوئی مجھے کہتا میں نے مکے میں دیکھا, کوئی کہتا مدینے میں دیکھا, کوئی مجھے کہتا طواف کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا صحیح کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا رمی کرتے دیکھا. ارے اللہ وہ ٹھیلی کو لا کے میرے کو دیتا, میرے کو تو ہمت بھی نہیں ہوتی وہ ٹھیلی کھولنے کی. اللہ کیا معاملہ, میں تو کوفہ کی جامع مسجد میں پڑا تھا, یہاں بھوکا پڑا تھا, اور اللہ سب لوگ میرے کو مکہ مدینہ میں دیکھتے. بس اللہ کو بولتے گئے اور آنکھ لگ گئی. بولو آنکھ. اب سننا وہ رات بھی کیسی کوفہ کی پیاری رات ہوگی. جیسے سوئے ہیں خواب میں آقا محمد رسول اللہ. دعا کرو اللہ ایسی ایک رات تو ہم کو نصیب کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ کہتے جیسے میرے نبی آئے, میں نبی کے قریب گیا تاکہ میں نبی کے ہاتھ کو چوموں. میرے نبی نے کہا میں تیرا ہاتھ چومنے کے واسطے آیا ہوں, آجا ربی آجا, آجا ربی آجا, میں تیرا.
کہا اللہ کے رسول پریشان ہوں. کہا کیوں؟ سب لوگ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ میں تھا. میں تو یہی تھا اللہ کے رسول. آپ کو تو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, میں یہی تھا. یہ سب لوگ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربی, میرے خاندان کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے, اور خاندان کی عورت ہو یا نہ ہو, میری امت کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے. ان کی 4 بیٹیوں کی دعائیں تو نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا تیری شکل کا, تیری شکل کا اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جو یہ قافلے کے ساتھ تھا, اور جو کام تو کرتا تھا وہ فرشتہ کرتا تھا. اور اے نبی تو مر جائے گا مگر یہ فرشتہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, حج کرتا رہے گا, حج کرتا رہے گا. حضرت نبی نے زور سے چیخ ماری, مطلب میں ہر سال. کہا تو مر جائے گا مگر ہر سال حج. وہ ربی نام کا فرشتہ جس کا نام بھی ربی اللہ نے دیا ہے, وہ تیری طرف سے حج کر. تو حضرت ربی نے کہا اللہ کے رسول وہ جو ٹھیلی, کہا کیوں ٹھیلی کھولی نہیں اب تک؟ اللہ کے رسول وہ ٹھیلی میں نے کسی کو دی نہیں تھی امانت. امانت نہیں دی تھی. جب یہ بوڑھا میری روزے مبارکہ سے جا رہا تھا میں نے تمہارا ہدیہ ان کو پیش کیا تھا. وہ تو میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے, میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے. حضرت نبی کہتے میری آنکھ کھلی, میں دوڑا دوڑا وہ ٹھیلی کے پاس گیا, کیا خوشبو آ رہی تھی. ٹھیلی کھولا, 600 سونے کے بڑے بڑے دینار میرے نبی نے مجھ کو ہدیے میں عطا فرمائے تھے. کتنے؟ 600 دینار میرے نبی نے مجھے عطا فرمائے تھے. اور اس ٹھیلی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا, اس لیے میں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے حضرت نبی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا, اس لیے کہ ٹھیلی دنیا کی تھوڑی تھی. ارے یہ دنیا والوں کی ٹھیلی نہیں تھی, یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی مبارک دی ہوئی ٹھیلی تھی. میرے نبی کی ٹھیلی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی ٹھیلی ہوگی؟ میرے نبی کے اشرفیوں سے بڑھ کر کون سے اشرفی ہوں گے؟ حضرت نبی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا, اس کے پیچھے لکھا تھا من عاملنا ربیحا, جس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور خیر اور محبت کا معاملہ کیا, ہم چھپر پھاڑ کے اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ اللہ بہت پیارا ہے. ارے بولو اللہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. اور آج ہم اسی کی نافرمانی کرتے. یہ کون سا مہینہ معلوم ہے؟ کتنوں کو تو مہینے کا نام بھی نہیں معلوم ہے. یہ مہینے کا نام ہے ذوالحجہ. بولو کیا نام ہے؟ ذوالحجہ. یہ مہینے کا کتنوں کو نام نہیں معلوم, عربی مہینے کے نام ہی نہیں معلوم ہے. یہ تو اگست سپٹمبر اکتوبر میں ہی لگا ہوا ہے, مہینے کے نام نہیں معلوم. حالانکہ یہ جب مہینہ آتا ہے یہ ذوالحجہ کے پوچھو, علماء کو پوچھو, اس کے پہلے 9 دن, یہ 9 دن دعا کی قبولیت کے دن ہوا کرتے ہیں. یہ رات قبولیت کی راتیں ہوا کرتی ہے. میرے دوستو عرفہ کا دن آئے گا, بولو آئے گا انشاءاللہ. بقرہ عید کی رات آئے گی, بولو آئے گی انشاءاللہ. ہم تو قربانی کو بھی تو مذاق بنایا ہے نا بھائی. یہ بات آ گئی تو میں بولوں قربانی مذاق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی مذاق بنا کے رکھا ہے. موبائل پہ بکرے کا فوٹو, آج کل موبائل بہت زوردار, بکروں پہ جمدا, جس کے اور کیا کرے گا؟ اے بھائی دیکھا تو نے میرا واٹس ایپ بھیجا, دیکھا کیا؟ 2 لاکھ میں 4 خریدا. ایسا ہوتا ہے 2 لاکھ اس کے منہ پہ مارے. ایک بات بتا نا, اونچا بکرا خریدتے ہو نا, اللہ کو, اللہ نے بولا میرے کو 1.5 کلو گوشت دینا. بھائی کسی کو فون آیا اللہ کا 1 کلو گوشت اوپر بھیجنا. اچھا یہ بتاؤ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ ہم کہے کو اونچا کیوں, اونچا کہے کو, یہ خالی دکھاوا. ہم بھی تو ایسے ویسے تھوڑی ہے, ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. دکھاوا. ایک بات سمجھ لینا, کوئی اللہ کے واسطے اگر بکرا خریدے گا نا, یہ بکرے کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور جو دکھاوے کے واسطے خریدتا, جب بکرے کو زمین پر پٹکتا ہے نا, سمجھنا جیسے تو نے پٹکا ہے کل قیامت یہ بکرا بھی تجھے پٹک کے مارے گا. بولو نا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے. ہاں چاہیے, اللہ کو گوشت چاہیے, اللہ کو کھال چاہیے, اللہ کو بکرے کا خون چاہیے. اللہ یہ نہیں کہتا. اللہ کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو یہ دیکھنا ہے میرا بندہ چھری چلاتے وقت تیرے دل کا کیا حال ہوتا ہے. آج تو نے بکرے پہ چھری چلائی ہے, کل وقت آوے اپنی مرضی پہ چھری چلا کے اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دینا. قربانی کا مقصد یہی ہے. ارے بولو قربانی کا مقصد موبائل پہ پروفائل لانا نہیں ہے,
بڑے بڑے فوٹو لا کے. بلکہ ہدایت بھائی آپ کو تو نہیں معلوم ہوگا، میں نے بمبئی میں سنا، سورت کے بارے میں نہیں معلوم، بروڑا کے بارے میں قاری جواد، بمبئی میں سنا باقاعدہ بڑے بڑے بکرے لاتے اور آج رات سے لڑوانے کا کام شروع ہو گیا. کہا تھا میرا بکرا ادھر سے آئے گا، تیرا بکرا یہاں سے آئے گا، دونوں لڑیں گے اور باقاعدہ سٹا بازاری ہوتی ہے. اگر میرا والا جیتا تو 5,000 میرے کو لینے کا، ہار گیا تو 5,000 میں تیرے کو دوں گا. یعنی قربانی میں سٹا بازی. یہ امت کا حال ہے. بولو یہ ہو رہا ہے آج ہمارے یہاں قربانی میں. جس کو دیکھو اترانے پہ، اور اترائے گا تو کیا بولے والو، ارے اپنی تو یہاں ہری نگر میں بہت پہنچے، یہاں مسجد میں نماز ہوئی پہلا جانور اپنا گرے گا. گرا اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گرایا تھا، گرا پہلے تیرے بیٹے کو. پہلی قربانی اپنی ہونی چاہیے. بلکہ اس کے لیے جھگڑے ہوتے، میں نے کسائی بلایا تھا، کسائی میں بلایا تھا، ادھر آ، میں نے 1,500 روپے میں طے کیا، تو 800 روپے میں طے کیا. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان قربانی کر رہا ہے. صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے، لا پلیٹ لا، گوشت نکال، ایک کھال ادھر ڈال، چل گرم کر، چل گردہ کلیجی نکال. یہ کیا ہم دیکھتے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ مسلمان. اللہ نے کس مقصد کے لیے قربانی کے لیے کہا تھا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں لکھا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تیرے گوشت کی ضرورت نہیں، تیرے جانور کے کھال کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا مجھے تیرے خون کی ضرورت نہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے دل سے تو قربانی کرنے والا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا سمجھ. تو یہ موبائل پہ کائے کو بکرے؟ ایک تو ویسا ہی موبائل اتنا بڑا گناہ کا گھر ہے، اب اس میں قربانی کے بکرے کو لا کے ایک کام تو اللہ واسطے کر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں صابر بھائی، ہدایت بھائی، سننے جیسی باتیں مولانا قاری جواد بروڑا میں بھی پھیلاؤ. اللہ نے قرآن میں قربانی کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں ہاں بولو کیا کہ نہیں؟ نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد فوراً قربانی کا ذکر کیا. کیوں نماز اور قربانی کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے. نماز پڑھنے گیا تھا تو کسی کو بولا تھا؟ بھائی ہم کسی کو بولتے ہیں السلام علیکم، عشاء کی نماز پڑھی ہے میں نے پڑھی، بولتا ہے کوئی السلام علیکم بھائی مغرب پڑھی ہے میں نے پڑھی؟ کیوں؟ اللہ کہتا جیسے نماز میرے واسطے میرا بندہ اور تو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. تو قربانی بھی تو اور میں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اللہ واسطے قربانی کر لے آیا جانور قربانی کر لیا، بات ختم ہو گئی. اسی لیے اللہ نے دیکھو سنو، جہاں نماز کا ذکر کیا وہی قربانی کا ذکر کیا. اور آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو اکیلے کو نہیں معلوم ہے، ابھی آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں. بولو کیا پڑھو گے؟ جہاں نماز وہاں، زور سے بولو نا، جہاں نماز وہاں. اور سب کو معلوم ہے، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. پڑھنا شروع کریں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت تو یاد ہے نا، پڑھو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پھر کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز، وَانْحَرْ، قربانی. کیوں؟ بتانا چاہتا اللہ جو اخلاص سے نماز پڑھا میں نے آسمان پہ قبول کیا، کوئی اخلاص سے جانور کے گلے پہ چھری چلا، اس کے خون کا قطرہ گرے گا تیری مغفرت کر دوں گا. یہ تو میں نے آپ کو 30ویں پارے انا آتینا میں لے گیا. قرآن کریم میں ایک اور جگہ قربانی کا ذکر آیا 8ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ وہاں بھی نماز اور قربانی. بولو نماز. اور کیا پیاری آیت ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آپ کو یاد نہیں ہوگی، علماء کو یاد ہوگی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، پڑھو جن کو یاد ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، نماز پڑھے تو اللہ کے واسطے، بولو نماز پڑھے تو فوراً، قربانی کرے تو. اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی نکالا. نماز پڑھے گا اللہ کے واسطے، قربانی کرے گا اللہ کے واسطے، نتیجہ کیا ہوگا؟ محیا و مماتی. اللہ نے کہا ایک بار نماز پڑھ لے میرے واسطے، اللہ کہتا قربانی کر میرے واسطے. کام نے کر لیا. اللہ کہتا میری قسم تیرا جینا اور مرنا بھی صرف میرے واسطے ہوگا.
کیا بڑا انعام یہ سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے جس میں جینے اور مرنے کا اللہ کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے، وہ موبائل پہ 60,000 کا جوڑا، 80,000 کا جوڑا، اور کم وقت دیتا غریبوں مسکینوں کو نہیں ہے، 3 مہینے تک کھاتا ہے، سکھا کے ٹیرس پہ کھاتا ہے۔ ارے سر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیتا تو سمجھ میں آتا کہ چلو دکھاوا کیا تھا، مگر سب کو دے کے اس نے معاملہ ختم کر دیا۔ یہاں تو اپنے ہی گھر کے فریج بھرے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہوں گے جو گوشت کے واسطے تڑپتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ یہاں بکرا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، چپ چاپ اوپر لے کے چلے جائے، یہ لفٹ میں بیٹھ کے اوپر چپ چاپ لے کے چلے جا۔ کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ وہ ہوتا نا، ایسا دل بنایا ہوتا نا کہ ہم تو سال بھر کھاتے ہیں، یہ غریبوں کو کھلاتا جاؤں گا۔ میرے دوستو میں پھر کہتا ہوں، قربانی اتنا بڑا ثواب ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو قربانی کی ایک جھلک بتاؤں انشاءاللہ، یعنی بولو نا، بتاؤ نا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے جو کام بتایا ہوگا اللہ کی قسم وہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک بات بتاؤں، میں نے ایک بہت اچھی چیز تیار کیا، آپ کو میں نے پہلے سنایا ہوں، الف سے لے کے یا تک سنایا کہ نہیں سنایا؟ ارے بولو، سنایا کہ نہیں سنایا؟ الف سے یا تک میں نے نبی کا نام سنایا۔ آج میں ایک نئی چیز تیار کر کے لایا، الف کیا بولنا چاہتا ہے، با کیا بولنا چاہتا ہے، تا کیا بولنا چاہتا ہے، یا تک ہم چلیں گے کہ ان کے اندر سے آواز کیا نکلتی ہے۔ سننا ہے آپ کو؟ نہیں آپ کا موڈ نہیں ہے تو جانے لیں، سننا ہے آپ کو؟ اس میں ہمارے اس کی حاجی ہدایت کی اور مولوی عثمان کی بھی بڑی محنت ہے، بڑی محنت سے ان لوگوں نے تیار کر کے دیا۔ ان کا کام تیار کرنا، میرا کام یاد کرنا، اور یاد دیر کرانے والا کون؟ پہلے ہم عربی میں آ جائے بھائی، عربی میں آ جائیں گے نا، عربی میں ہاں بولو نا، عربی میں، عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ ایسا جواب دے رہے کون؟ کاری اکیلی اتنی محنت کیا کو کرنے کا؟ آپ نے دعا کر لے بھائی۔ عبداللہ کیا سنا ہے؟ دیکھ کیسا بیٹھے، اور تو بھی تو ایسا بیٹھا جیسا بیوی کے پاس سویا ہو گئے لمبا ہو کے۔ بولو نا بھائی، عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ کہاں سے ختم کس پر ہوتی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، کہاں پہ شروع ہوتی؟ ارے بھائی قاعدہ تو پڑھا تھا نا بچپن میں، چلو ہم کاری جواد جیسا نہیں پڑھ سکتے، قاعدہ تو پڑھا نا، قاعدہ تو پڑھا نا، پڑھو نا، پڑھو الف، ارے آگے پڑھو نا جلدی جلدی، الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ظا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، ہے نا؟ ہر حرف الف سے لے کے یا تک جاؤ، ہر حرف میں حاجی شکیل توجہ دینا، الف سے لے کے یا تک ہر حرف میں اللہ نے نبی کے نام کو چھپایا ہے۔ بولو اللہ نے نبی کے نام کو کیوں چھپایا؟ اللہ نے نبی کے نام کو کیوں چھپایا؟ اللہ نے اس لیے چھپایا تاکہ سب کو پتا چلے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں۔ بولو عربی زبان، اس کے اوپر کوئی زبان نہیں۔ ہر حرف میں اللہ نے نبی کے نام کو چھپایا تاکہ پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو اللہ کہتا میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں۔ بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی سے اوپر کوئی نبی، بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ صحیح نا؟ ہر حرف میں الف با تا ثا، ہر حرف میں نبی کا نام چھپایا۔ اللہ بتانا چاہتا، کیا بتانا چاہتا؟ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا یہ عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، اس کے ہر حرف میں اللہ کہتا میں نے نبی کے نام کو چھپایا تاکہ قیامت تک آنے والا پتا چل جائے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں، میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں۔ سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں۔ الف، آپ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، بولو الف سے ہمارے نبی کا نام ہے نا، قرآن میں ہے نا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن میں بھی ہے۔ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام، جلدی جلدی چلیں گے، بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا۔ با سے نبی کا نام، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ الف سے ہمارے نبی کا نام،
اب یہ تو میں نے بتا دیا، بولو نا، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، سبحان اللہ بولو، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، ارے سین سے جلدی سبحان اللہ، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ضا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے بولو، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، بولو نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ یہ تو ہم عربی میں چلے، اب ہم نے اردو میں تیار کیا، ہم نے بھی سوچا کہ نبی سے بڑھ کر تو کوئی نبی، تو آپ سنیں گے، اردو میں سننا ہے آپ کو، ہر حرف کیا بولتا ہے، الف کیا بولا، با کیا بولا، تا کیا بولا، ارے یاد رکھو الف سے لے کے یا تک کیا بولا، الف بولا، بولو الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، الف سے اللہ کا رسول، بولو الف سے، یعنی آپ ساتھ میں بولو الف سے، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا، آپ لوگ صرف آ رہا ہے بولو، الف سے اللہ کا رسول آ رہا ہے، با سے بانی اسلام آ رہا ہے، تا سے تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا سے سروت والا امام آ رہا ہے، جیم سے جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، بولو نا جیم سے جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، ہا سے حبیب خدا آ رہا ہے، کھا سے خاتم النبیین آ رہا ہے، دال سے دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، ارے دال سے دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، زال سے ذکر کرنے والا ذاکر آ رہا ہے، را سے رحمت للعالمین آ رہا ہے، ارے زا سے زمانے کا امام آ رہا ہے، ارے زمانے کا امام آ رہا ہے، سین سے ساقی کوثر آ رہا ہے، شین سے شافی محشر آ رہا ہے، صاد سے صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، بولو صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، واد سے ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو سے طاہر و مطہر آ رہا ہے، زو سے ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین سے عرب کا تاجدار آ رہا ہے، عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین سے غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا سے فقیروں کا سہارا آ رہا ہے، ارے بولو فقیروں کا سہارا آ رہا ہے، ارے لام سے لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم سے محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون سے نبیوں کا امام آ رہا ہے، ارے واو سے والضحا واللیل اذا سجا آ رہا ہے، حمزہ سے ہادی برحق آ رہا ہے، اور اخیر میں رہ گئی یا سے یکتا زماں شاہ مدینہ آ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی پر تن من دن فدا کرنے والا بنا دے وے۔ چلو قربانی سے پہلے کون قربانی کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ آج میں ایک قربانی آپ سے مانگوں گا، دو گے نا انشاءاللہ؟ مانگو گے، دو گے نا؟ منا بھائی، میں بھی منا بھائی بولتا، بوٹل پیتے رہے۔ ایک وہ تھا، ایک شوہر تھا، شوہر تو سمجھتا ہے نا، کرے عقیل تو سمجھتا ہے، تیری شادی ہوئی نا، یہ لوگ بہت تعریف کرتے تھے۔ عبداللہ بولتا ہے کہ روز میری ملاقات کرتا ہے، اس کی دو بیوی ہے، بیٹا اپن برابر ہے ایک میں۔ ایک شوہر نے بکرا خریدا، اب بکرے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، میرا بکرا میرا بکرا میرا بکرا۔ بیوی باہر آئی، بیوی نے دیکھا یہ تو بڑے اکڑ میں، بکرے کے اوپر میرا بکرا میرا بکرا، تو بیوی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ میرا بکرا یہ میرا بکرا، وہ غصے ہوا، میں کہا بکرا، تو اس میں کیا غصے ہونے کا، انجام تو دونوں کا ایک ہی ہے، قربانی۔ یہ دیکھو
قربانی. ہاں قاری عقیل بھی قربانی ہو گئی. پہلے 200 کلو کا تھا 100 کلو کا ہو گیا, شادی کے بعد 100 کلو کی قربانی ہو گئی. آئندہ ملاقات کریں گے تو اور کم ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے ایک نئی قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں. دو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں, کون کون دینے کو تیار ہے؟ بولو نا, دو گے انشاءاللہ؟ نہیں قربانی دو گے نہیں انشاءاللہ؟ قربانی دو گے نا. ایک بار پہلے یہ قربانی دے دو کہ دل و جان فدا کر دو, قربان کر دو آقا محمد الرسول اللہ پر قربان. کون کون تیار ہے بھائی آقا محمد الرسول اللہ پر تن من دھن؟ بولو نا, کوئی ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. ارے بلند آواز سے, مجتبیٰ کا دامن. ارے بولو مرتضیٰ کا دامن. ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں. ساتھ میں بولنا, ہمارا نبی وہ نبی. بولتے جاؤ بولتے جاؤ, ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی. بولو بولو نا, ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ارے ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. سنیں گے نا بھائی؟ وہی ہمارے نبی کی قربانی پہ آ رہا ہوں. کون کون تیار ہے میرے ساتھ قربانی سننے کے لیے؟ اس لیے بس دن قریب ہے. 13 تاریخ کو صابر بھائی جانور لٹائیں گے نا, اس سے پہلے قاری احمد علی کو یاد کرنا. قاری احمد علی کو نہیں, جو بات بول رہا ہوں قاری احمد علی کو یاد کریں گے تو بیکار کا گوشت پہنچانا پڑے گا. مت پہنچانا بھائی, تکلیف مت اٹھانا. اس لیے میں بھی نماز پڑھ کے پھر بمبئی نکل جاؤں گا. ہاں اس لیے ایک بات ہے, ذرا توجہ دیں گے نا انشاءاللہ. اے میرے دوستو, میں نے ابھی ولساڈ میں سنایا, ایک بھائی کا بھی میرے کو فون آیا, کہنے لگا مولانا اللہ اس کو اچھا رکھے. ہاں کہتا مولانا اتنے زمانے سے قربانی کرتا تھا, لیکن اس وقت جو میری قربانی ہوگی نا انشاءاللہ قبول کرے گا. آپ نے جیسے بیان کیا نا وہ دل کے ساتھ میں قربانی کروں گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ کوئی ولساڈ میں تیار ہوتا ہے, یہاں بھی تو تیار ہو گئے نا, کریں گے نا انشاءاللہ. میں آپ کو صرف ایک لچک بتاؤں. حضرت ابراہیم ہے نا, ابراہیم, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا. ارے بولو نا, کوئی باپ بیٹا شرابی ہوئے, کبابی ہوئے, جوالی ہوئے, بلکہ میں آپ کو صحیح کہوں, یہ جتنے باپ بیٹھے ہیں نا, بھلے کتنے بھی کھڑوس ہوئے, کچھ بھی بولتے ہوئے, لیکن رات کو جب جاتے ہیں نا ہر ایک اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے. بولو دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ حالانکہ بیٹا تو سویا ہے, بیٹی بھی سوئی ہے, لیکن باپ رات کو 2, 2:30, 3 بجے گھر پہ جاتا ہے, بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا. بیٹی کے, حالانکہ بیٹے کو معلوم بھی نہیں بیٹی کو, اور بیٹا تو سمجھتا ہے میرا باپ بہت کھڑوس ہے, لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہوگا, لیکن اللہ کی قسم باپ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اب سوچو, حضرت ابراہیم کو جب کہا کہ 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے, کن کے گلے پہ چھری چلانا ہے؟ نام کیا ان کا؟ بولو بولو زور سے بولو, نام کیا ان کا؟ معلوم ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا ابراہیم جیسا ابراہیم, اتنا بڑا پیغمبر نہیں تیار ہوا. بولو نا, پہلی رات کو ابراہیم تیار ہوئے نہیں ہوئے, سوچا خواب ہے, اللہ نے کچھ اور کہا ہوگا. دوسری رات کو پھر خواب آیا, جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بولو حضرت ابراہیم تیار ہوئے نہیں ہوئے تیار. وہ 2 دن کیسے رو کے نکالے ہوں گے. تیسری رات کو حضرت ابراہیم سوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم 2 راتوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے ہو, مجھ سے محبت نہیں ہے. میرے دوستو, تیسری رات کو جب اٹھے ہیں تو ارادہ کیا کہ آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. ابراہیم جیسا ابراہیم پیغمبر پہلی مرتبہ تیار, بولو نہیں, دوسری مرتبہ تیار نہیں, تیسری مرتبہ حکم کس کا ہے؟ کیسے گئے ہیں میرے پیاروں. ہم نے بڑوں سے جو سنا عجیب سنا, چھری تو لینا پڑے نا. حضرت ابراہیم نے چھری تیار کی, کیسے رو کے تیار کی ہوگی چھری, اور راتوں رات دروازے کے پیچھے چھپا دی. اور صبح میں کیا کہا, اپنی بیوی حاجرہ کو کہا, اور بیٹے اسماعیل کو نہلا دو, دھلا دو, ذرا گھمانے راؤنڈ پہ لے جائیں گے. بھائی حضرت ابراہیم پہلی مرتبہ نہیں, بہت مرتبہ بیٹے کو راؤنڈ پہ لے جاتے. راؤنڈ سمجھتے ہو نا, راؤنڈ تو سمجھتے ہو نا, صورت والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے جاتے, گھمانے لے جاتے. آج بھی کہا تو حاجرہ نے کہا بھی, بھائی ماں نا, ماں کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں نے کہا اتنی صبح صبح میں,
کہاں اٹھا دے اسماعیل کو صبح صبح میں لے کے جا. تو ماں نے کہا صبح صبح میں؟ ارے تم راؤنڈ پہ لے کے جاتے ہو, گھمانے لے کے جاتے ہو, آرام سے نا. کہا نہیں, آج اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے کا ہے, اللہ کا. تو ہاجرہ نے بھی جلدی جلدی تیار کیا, اسماعیل کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے. چلے جب جانے لگے نا تو دروازے کے پیچھے دھیرے سے نکالا, اپنے کپڑے میں رکھا. اچھا اب راؤنڈ پہ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے. وہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ میرے دوستوں ہماری بھی اولاد ہے. آج کوئی مولانا آتا ہے نا, ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے, مولانا سر پہ ہاتھ رکھو نا, مولانا دعا کرو نا. کیوں؟ یہ محبت کی بات ہے. ورنہ بیٹا نہیں بولتا کہ میرے کو مولانا کے پاس جانا. باپ کو تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. آج وہی باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے. دیکھو یہ انگلی پکڑی, اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ اور ان کی ایک عادت تھی, وہ بھاگ جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے. کبھی کبھی حضرت ابراہیم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں دیکھ میں نے پکڑ لیا, پکڑ. کبھی کبھی حضرت ابراہیم جان بوجھ کے پکڑتے نہیں تھے اور کہتے تھے بیٹا تو ایسا بھاگتا, تیرا باپ تیرے کو پکڑ بھی نہیں سکتا. تو بیٹا خوش ہو جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوا, جیسے گھر سے نکلے 7 سال کا لڑکا, بولو کون, انگلی چھوڑی اور اسماعیل بھاگے اور کیا کہا, ابا پکڑو پکڑو, چلو میرے کو پکڑو. آج جائیں گے پکڑنے, آج ابا پکڑنے جائیں گے. ایسا ہی کھڑے ہیں, آجا بیٹا آجا آجا. کتنا دور بھاگا, آجا. پھر واپس بیٹا آیا, پھر ادھر بھاگا, آجا آجا. حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے, سمجھدار تھے. کہنے لگے ابا آج میرے کو پکڑو گے نہیں؟ ہر وقت میرے کو پکڑتے ہو نا, آج پکڑو گے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب انسان کی زبان جواب نہیں دیتی تو اس کے آنکھوں کے آنسو جواب دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے لڑکے نے پہلی مرتبہ ابا کو ایسا روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا آپ تو رو رہے ہو؟ کہا رو رہا ہوں. نکالی, کیا نکالی؟ چولی نکالی. کہا مینا کے میدان میں جائیں گے, تیرے گردن پہ چلا دوں گا, تیرے کو ذبح کر دوں گا. ارے 7 سال کے بیٹے کو باپ بولے تیرے کو چھری سے مار ڈالوں گا. وہ بیٹا بھاگا, بولو بیٹا. اور بھاگتے بھاگتے کیا کہا معلوم, ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے, تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو, جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا, وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا, اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو. تم مجھ پر چھری چلاؤ گے, چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے, پانی کس کے ساتھ پیو گے, کس کو سلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آجا میرا بیٹا آجا. گلے لگا کر کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا. ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ لیکن میرا بیٹا اوپر اللہ کا حکم ہے. بولو ساتھ میں بولو, کس کا حکم ہے؟ وہ 7 سال کے بچے نے جو جواب دیا, میں قسم کھا کر بولو ہمارے 70 سال کے بوڑھے کا بھی وہ ایمان نہیں ہوگا, ہمارا وہ ایمان نہیں ہوگا. وہ 7 سال کے بچے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے. تو ابا دیری کس بات کی, چھری چلانا تمہارا کام ہوگا, صبر کرنا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. 7 سال کے بیٹے نے کہا, پڑھو نا پڑھو, 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے, یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا. 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو, صبر کرنا میرا کام ہوگا. میرے دوستوں ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے, وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں, جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا. دیکھو ایسے لٹایا, ایسے, یہ میں بیٹھا ہوں نا, ایسے ایسے یوں لٹا دیا, یوں لٹا دیا, اور یہ چھری لے لی. بولو چھری, ساتھ میں بولو نا چھری. ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, تیار. ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار, حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے. حضرت اسماعیل اٹھے, ہاں اٹھ گئے. ابا نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ کہا ابا مار ڈالو گے, ذبح کرو گے, کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا, میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ میرا یہ تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا, آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے, لپیٹو گے کس میں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا, چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا, کفن تو چھپانا ہی بھول گیا, کفن تو لانا ہی. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا, ابا رکو, یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں. اوپر والی چادر اتاری, کہا لے لو ابا, میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے, اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ. کیا بیٹا ہوگا, کیا بیٹا ہوگا, اسی کپڑے میں مجھے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا, بولو کپڑا,
ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے، چھری جیسے چھری ادھر ہے کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، کہا ابا رکو۔ ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا ایسا مت ذبح کرو، آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو، میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے، ابھی آپ چھری چلاؤ گے میں روؤں گا، چلاؤں گا، خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا۔ ابا آپ کو میری محبت آئے گی، مجھے الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے، میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو، کیسا کیسا ہے، آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا، وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ۔ اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں، آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اسماعیل، تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے، تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا، بیٹا تو روتا ہے، باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے، تو بھی رونے لگا۔ کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا، کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا، میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا، میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا، اچانک مجھے اس طریقے سے۔ خیر الٹا لٹا دیا، بولو کیسے لٹایا؟ الٹا، بولو کیسے لٹایا؟ میرے پیارو کیسا امتحان ہوگا، ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا۔ اب دیکھنا دو روایت ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا، آنکھوں پر پٹا باندھ دیا، بولو آنکھوں پر، اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا، باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، چھری چلانے کا ارادہ کیا، آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم رک گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے، بولو سبحان اللہ، جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے، بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی، جنت کا جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بولو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا او میرے کو ہٹا دیا گیا، جانور کو لٹایا گیا، بولو میرے کو ہٹایا گیا، جانور کو لٹایا گیا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد، بولو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خیر میرے دوستو چھری چلی، بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، میں نے تو تیاری کر لی تھی، میں نے تو چھری بھی تیار کی، کفن بھی تیار کیا، بیٹے کو لٹا بھی دیا، اللہ قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا، بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے، میں بھی رحمان اور رحیم ہوں، میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، آج تک تو زمین پہ چلتا تھا، تو چلتا تھا پھرتا تھا، سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے، آج تجھے قربانی دی ہے، اب تجھے وہ انعام دوں گا، کوئی سلام کرے نہ کرے اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ قرآن کریم نے جو منظر بتایا، بولو بولو ساتھ میں بولو، قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ سب پڑھو سلام علی ابراہیم، بولو سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ میرے دوستو میں بھی قربانی کے دن میں قربانی آپ سے مانگنے آیا ہوں، کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ میں صرف ایک قربانی آپ سے مانگوں گا، بات ختم، بات ختم۔ تیار ہو آپ لوگ؟ نہیں سب لوگ تیار ہو، ہاتھ اوپر کریں نا۔ میں صرف ایک قربانی مانگنے آیا ہوں، ایک قربانی مانگنے آیا ہوں، دو گے انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، دو گے انشاءاللہ؟ ایک قربانی مانگنے آیا ہوں، اللہ کی قسم
پیارے نبی کی محبت میں اتر جاؤ، اپنے دل میں عزم مصمم بٹھا لو کہ اگر حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا، اللہ کا حکم تھا، بولو حکم کس کا تھا؟ پھر حضرت ابراہیم نے جنت کے جانور کے گلے پہ چھری چلائی، بولو کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ میرا نبی طائف میں گیا، پاؤں لہو لعان ہو گئے، وہ پاؤں کی قربانی حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ میرا نبی احد کے میدان میں گئے، ہمارے نبی دانت مبارک شہید ہو گئے، یہ قربانی کس کا حکم تھا؟ ارے ہمارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ ہمارے نبی نے 4 صبح میں کھانا کھایا، بولو کس کا حکم تھا؟ آج اتنی بڑی قربانی نہیں مانگ رہا، میں تو آپ سے بہت چھوٹی قربانی مانگ رہا ہوں، دو گے انشاءاللہ؟ نہیں بلند آواز سے بولو، بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا دو گے قربانی، دو گے انشاءاللہ؟ دو گے نا؟ میں ایک ہی قربانی آپ سے مانگ رہا ہوں، اپنی مرضی پہ چھری چلا دے۔ اپنی جب جانور پہ چھری چلاوے نا، سو جانور پہ نہیں چلاتا، اپنی مرضی، میری جو چاہت ہے نا اس پہ میں نے چھری چلا دی، آج سے میری چاہت کو میں نے ذبح کر دیا، اب صرف چاہت چلے گی تو میرے اللہ اور میرے رسول کی چاہت چلے گی۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ بولو نا، کریں گے انشاءاللہ؟ تو چلو پہلی قربانی دے دو، یہ چھوٹی قربانی میں آپ سے مانگ رہا ہوں، ویسے ہے بہت بڑی قربانی۔ کیا بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھا؟ بھائی میری مرضی، بھائی میری مرضی ہے داڑھی نہیں رکھنا، رسول کی مرضی ہے داڑھی رکھنا، اپنی مرضی پہ چھری، رسول کی مرضی آگے۔ کون کون تیار ہے بھائی اس کے لیے انشاءاللہ؟ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ یعنی مطلب پوری قربانی کا خلاصہ، پوری قربانی کا نتیجہ، پوری قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا نتیجہ یہ ہے، اپنی مرضی پہ چھری چلا دی، آج سے چلے گی تو اللہ اور میرے رسول کی مرضی چلے گی۔ بولو چلے گی نا انشاءاللہ؟ یعنی بولو نا چلے گی نا انشاءاللہ؟ اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ ہم لوگ اس کا پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہم لوگوں کو شریعت میں کچھ معلوم نہیں ہے، بولو معلوم؟ صحیح میں کہہ رہا ہوں، معلوم؟ بولو غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ ہم کو شریعت میں کچھ معلوم؟ تو کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ کیسے معلوم؟ ابھی مدرسے میں تو کوئی جانے والا نہیں ہے، جانے والا ہے کوئی؟ ہمارے یہاں کوئی خانقاہ کا انتظام تو نہیں ہے کہ چلو خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاوے، اور بڑے بڑے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ میں صحیح بولوں ہدایت بھائی، صحیح بولو، یہاں 90% مجمع وہ بیٹھا ہوگا جس کو غسل کرنے کی سنت نہیں معلوم ہے، روز نہاتا ہے کہ نہیں نہاتا؟ ارے 8 بچے کا باپ ہو گیا بھائی، نہاتا ہے کہاں؟ لیکن غسل میرے نبی کیسے کرتے تھے معلوم ہے؟ ارے بولو معلوم ہے؟ اچھا یہاں 90% ویسا مجمع بیٹھا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنے کا، بلکہ معاف کرنا ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے تو ہماری آنکھیں کہاں ہونا چاہیے، رکوع میں ہم کو کیا دیکھنا چاہیے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آنکھیں کہاں ہونا چاہیے، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، کتنے لوگ تو اللہ اکبر سجدے میں آنکھیں بند کر دیتے، بتائیے امام نے لمبا سجدہ کہ ایک نیند پوری ہو گئی۔ آنکھ بند کرنا نماز میں مکروہ، آنکھ بند کرنا نماز میں مکروہ، سجدے میں کہاں دیکھنے کا لکھا ہے؟ سنو ہمارے نبی کا ایک طریقہ، آدمی سجدہ کرے نا تو اس کی آنکھ ناک کی طرف ہونا چاہیے۔ کس کو دیکھنا چاہیے؟ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا سجدہ کر، آنکھ سے ناک کی طرف دیکھ، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تیری آنکھیں حلال دیکھنے والی بنے گی، حرام دیکھنے سے بچ جائے گی۔ ان نماز کا طریقہ لیکن ہم کو کہاں معلوم ہے؟ قربانی کا طریقہ کس کو معلوم ہے؟ قربانی کے مسئلے مسائل کس کو معلوم ہے؟ اس کو دیکھیے مسئلہ معلوم ہے، یوں جائے گا جانور کا یوں منہ کھولے گا، دانت کتنے ہیں؟ مفتی ہے تو دانت کتنے ہیں؟ کیا طریقہ ہے میرے دوستو؟ کس نے کہا دانتوں کو دیکھنے کے بارے میں؟ عمر کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن خیر میرے دوستو، اب مسئلے کی دنیا میں جائیں گے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہاں خلاصے پر آ جاؤ میرے دوستو۔ اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ ارے میرے دوستو ہم سے زیادہ نہیں لگایا جاتا، اور اس لیے کائے کو لگاؤ بھائی؟ کوئی کہتا بھائی میں کائے کو اللہ کے راستے میں جاؤ، میں نے کہا مت جا بھائی، اللہ کے راستے میں مت جا، ہم کو کسی کو سکھانا نہیں ہے، اپنے سیکھنے کے واسطے تو جا۔
اپنے سیکھنے کے بعد تو مت جا بھائی، کسی کو مت جا کے دعوت دے، لیکن اپنے سکھانے کے واسطے تو جا، کم سے کم اتنا تو صحیح کر کے میرا قرآن صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں کتنے لوگ ایسے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں 27 دن اللہ 27 دن اپنا دنیا کمانے میں لگا دے، مہینے میں 3 دن اللہ کے واسطے دے دے، اور یہ نیت سے جا کے میرے کو کچھ نہیں آتا، میں سیکھنے کے واسطے جاتا ہوں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو 3 دن اللہ کے واسطے بنائے گا 27 دنوں میں اللہ بھی روزی بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی دے گا. ایک بار اللہ کا بن تو جا بھائی، ایک بار اللہ کا بن تو جا، پھر اس کے بعد دیکھ اللہ کیا نہیں دیتا. ارے میرے دوستوں اللہ دینے پر آتا ہے، روزی چھپر پھاڑ کے دیتا. کب تک لوگوں کی نوکری کرے گا؟ کب تک یہ مشینوں کو چلاتا رہے گا؟ کب تک سیٹ کی بولی سنتا رہے گا؟ کب تک سیٹوں کی گالی کھاتا رہے گا؟ ارے اللہ سے مانگ، اللہ میں نمازی بن گیا، اللہ میرے کو نماز کا طریقہ آ گیا، اللہ مجھے قرآن کا طریقہ آ گیا. اللہ بھی آسمان سے کہے گا جو کسی اور کو سیٹ بنا سکتا ہے وہ تجھے بھی میلوں کا سیٹ بنا سکتا ہے. لیکن ایک بار میرے دوستوں بنو تو صحیح، اس کے اللہ کے بنو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ تو میں ایک قربانی آپ سے مانگ لوں جس کے لیے میں کب سے تڑپ رہا ہوں. دو گے قربانی؟ دو گے انشاءاللہ؟ سب لوگ ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. پورا وعدہ پکا، بولو انشاءاللہ. بولو آج سے، بولو انشاءاللہ. کل کی فجر، بولو انشاءاللہ. ارے بولو موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. بس میں آپ سے ایک قربانی مانگنے آیا ہوں، نماز. کون سی قربانی؟ صابر بھائی یہ کام شروع کر دے، میرے کو گوشت نہیں چاہیے، کھانا نہیں، میں بہت تھوڑا کھانا کھاتا ہوں. کون بیٹھا تھا میرے ساتھ کھانے میں؟ کون بیٹھے تھے؟ آپ کے ابا؟ میرے ساتھ ابھی کھانے کون بیٹھا تھا؟ ہاں شکیل بھائی کے ابا تھے. ہاں تو بیچارے وہ بیچارے بوڑھے میاں تھے، بہت فکر کر رہے تھے میری. لیکن منا بھائی تیرے کو معلوم ہے میری خوراک تو تھوڑی سی ہے، 2-4 لقمے کھایا میرا پیٹ ایسا مت سمجھنا میں تھوڑا کھاتا ہوں، بہت کھاتا ہوں، لیکن ہر 2-2 گھنٹے پہ کھاتا ہوں، ہر 2-2 گھنٹے پہ کھاتا ہوں، تو بھوک کہاں سے لگنے والی بھائی. تو یہ بیچارے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے نا، میں جنید بھائی بیٹھے تھے، ایک بوڑھے میاں، وہ بیچارے اتنے فکر مند، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا. میرے کو بعد میں ٹینشن ہوا کہیں کھانا وانا کینسل کیا تو کیا ہو جائے گا بھائی. لیکن میں بتا دوں بھائی کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، اور آپ سے بھی کہوں گا کم کھاؤ، صحت باقی رہے گی انشاءاللہ. اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ سے قربانی مانگنے کے لیے چاہوں گا کہ آپ ہاتھ اوپر کریں. کون سی قربانی؟ نماز کی قربانی. بولیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے، ہاتھ نیچے رکھو، ایمان کے ساتھ بولو انشاءاللہ. میں نے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو کل کی فجر انشاءاللہ. میں نے بلند آواز سے بولو کل کی فجر انشاءاللہ. بولو موت کی شام انشاءاللہ. بولو موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. میں نے ساتھ میں بولو بھائی ہماری نماز قضا. میں نے زور سے بولو ہماری نماز قضا. میں نے شروع میں کہا تھا کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا. تو میں وہ دونوں باتیں آپ کو بتا کر بات ختم کروں. بولو کون کون نماز پڑھنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا ملے گا بھائی؟ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا، نمازی جنتی. بولو نمازی جنتی. نماز پڑھے گا جنت. بولو نماز پڑھے گا. اور بے نمازی جہنم. تو بات کی بات ہے، سنو یہی سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. بے نمازی جو ہوگا نا، میرے کو معاف کرنا قاری جواد صاحب، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور منا بھائی سنو تو بدن کے بال کھڑے ہو جائے. بھائی جس کی ایک بھی نماز چھٹی ہوگی، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، بولو اٹھے گا کہ نہیں؟ جنازہ تو اٹھے گا. رشتہ دار اس کو کہاں ڈالیں گے؟ قبر میں ڈال. اب سننا، بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے، امام اوزائی نے یہ حدیث پاک لکھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو قبر میں ڈالو. ہوتا ہے نا مٹی ڈالتے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ارے چلو مٹی ڈالو. یہاں مٹی ڈالنا ابھی پورا بھی نہیں ہوتا. 2 فرشتے اندر آتے ہیں، اور فرشتے انسان کی شکل میں آ کے اس کے چہرے پر اتنی زور کی لات مارتے ہیں، اور جو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا نا، قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. بولو قبلے سے. وہ اندر چلاتا ہے مردہ، میرا چہرہ قبلے کی طرف تھا، تم لوگوں نے ہٹا کیوں دیا؟ وہ فرشتوں کی مار ایسی پڑی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اذان کی آواز آتی تھی، تیرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں آیا، آج بے شرم اللہ تیرے چہرے کو قبلے کی طرف رہنے بھی نہیں دے گا. اچھا ابھی تو سارے لوگ ابھی دفن کر کے قبرستان کے باہر بھی نہیں گئے،
دو فرشتے آتے اس کے کفن کو ایسا کھینچتے، ایسا بدن سے کھینچتے، پورا ننگا کر دیتے. وہ اندر خبر میں تڑپتا، ارے میرے کو ننگا کر دیا، ارے میرے کو ننگا کر دیا. وہ فرشتے کہتے جب نماز نہیں پڑھا تو تجھے شرم نہیں آئی؟ آج کپڑا اتار دیا تو کون سی شرم آنے لگی؟ جب اللہ سے تو نہیں شرمایا آج کون سی شرم آئی؟ یہ تو دو معاملے. ابھی تو اپن گھر بھی نہیں پہنچے. اب سننا، اب فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر، بولو بولو اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیسی آنکھیں ہوتی ہے، کیسے ہاتھوں میں لوہا ہوتا ہے. ارے میرے پیاروں، میرے پیاروں، لکھا ہے کہ جب سر پہ مارا جاتا ہے نا، سر پہ ایک مرتبہ وہ فرشتہ دھاڑ سے مارتا ہے نا، پورے سر کا کیما ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر میں واپس سر صحیح ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ مارتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم قیامت تک تیرے سر پہ مارتا رہوں گا. میرے دوستوں، کبھی فرشتہ ہے نا ایسا لوہا لے کر آتا ہے جو دو آنکڑے والا ہوتا ہے، دو آنکڑے والا، اور اس طریقے سے اس کے جبڑے میں ڈالا جاتا ہے. یہ جبڑے کو پھاڑ کر ادھر اور یہ جبڑے کو پھاڑ کر ادھر تک لے کر آ جایا کرتا ہے. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، پوری حدیث بھری پڑی ہے میرے دوستوں بے نمازی کے لیے. میرے دوستوں، اسی لیے آج سے ارادہ کرو گے انشاءاللہ. ایک آیت میں پڑھوں گا وہ تم کو بھی یاد ہے، پڑھو. جو نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز میں سستی کرتا ہے. بھائی پڑھتا تو ہے، بولو پڑھتا تو ہے، لیکن نماز میں کیا کرتا؟ سستی کرتا. کبھی 2 رکعت چلی گئی، کبھی آخری وقت میں پڑھا، کبھی ایک دم جاتے جاتے نہیں پڑھا، ایسا ہوا. ہاں کبھی کبھار اکا دکا ایسا ہو گیا. قرآن نے کہا اس کو اللہ کہتا ہے میں جہنم میں ڈالوں گا، جس جہنم کا نام ہے ویل. بولو جہنم کا نام کیا ہے؟ ویل. ساتھ میں بولو واو یا لام، ویل. کیا نام ہے جہنم کا؟ عربی میں کہیں گے ویل. بولو کیا کہیں گے؟ ویل. وہ جہنم کا نام ہے ویل. اور حدیث پاک میں لکھا اللہ نے 8 جہنم بنائی. ارے اللہ نے 7 جہنم بنائی. کتنی جہنم بنائی؟ اس میں سب سے آخری درجے کی جہنم کا نام ویل ہے. اتنی خطرناک ہے کہ 6 جہنم اس سے ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگتی ہے. کتنی خطرناک جہنم ہوگی. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس جہنم میں میرے ان امتیوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا ہوگا. ہمارے نبی نے کہا، قرآن میں لکھا. بولو نبی نے کہا، قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اب اللہ نے کہا پڑھو، آگے پڑھو. فویل، ویل یہ جہنم کا نام. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. میرے دوستو ایک ہی قربانی مانگ رہا ہوں، نماز. پھر ایک مرتبہ بولو. سب تیار ہو نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں ہمارے حاجی شکیل کا سب سے زیادہ، ہمارے امام صاحب کا، صابر بھائی کا، عبداللہ بھائی کا، رئیس بھائی کا بہت جلدی 2 بیان میں نے جلدی دیے. ایک ہفتہ پہلے ہم لمبایت میں جمع ہوئے، ایک ہفتہ کے بعد ہری نگر میں جمع ہوئے، ابھی کچھ دن پہلے یہاں ہم جمعہ میں آئے. مطلب کافی باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہو چکی ہے. اور میں نے وعدہ کیا تھا، میرے کو یاد ہے سب سے ملاقات کروں گا. وعدہ تھا نا اس سے پہلے میرا، میں اپنے وعدے کو نبھاؤں گا، سب سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج آپ لوگ جب ملاقات کریں گے یہ نیت کے ساتھ ملاقات کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا. کون کون تیار ہے؟ بلند آواز سے بولو نماز قضا. دینے بلند آواز سے نماز قضا. اور ساتھ میں ہاتھ نیچے رکھ کے بالکل صاف شبدوں میں کہہ دو نمازی. زور سے نمازی، بے نمازی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہے. جس کو جہاں جانا ہے چلے جائے. لیکن مجھے یقین ہے آپ جس محبت سے یہاں پہ آتے ہو آپ لوگ ضرور کل سے نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. میں قاری. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.